بسم الله الرحمن الرحيم. خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید تجھے ہے خدا آیا کرنے کے دلے یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ قابل قدر احترام میرے قرآن عظیم کی دو مختلف مقامات سے چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی کے جو گھٹن واقعات ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر آنے والے جو مشکلات تھے ان کے راستے میں ان تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے مختلف مقامات میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، کیونکہ آج جس محمد اعظم اور مہمان کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں بڑا بننے کے لیے کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی چل جاتے ہیں، خاندانی اثر رسوخ بھی لگ جاتا ہے، الٹے سیدھے کام کر کے بعض اوقات انسان کی ان کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں کارآمد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نظام وضع کیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کروں،
یعنی اللہ کا محبوب انسان بن سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ کہ اے انسانوں، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کریں اور ہمارے اور کوئی آزمائش بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ امتحانات اور آزمائشوں کو پاس کرنے کے بعد ہی جا کے انسان کو حاصل ہوتا ہے، کہ اگر آپ دنیا کے مشکلات اور آزمائشوں کو صبر کے ساتھ پار کریں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور محبت یہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ ہم بعض اوقات انسانوں کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان میں دو مقاصد ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ دنیا کو بھی دکھا سکے اور معلوم کر سکے کہ کون اپنے اظہار ایمانی میں سچا ہے اور کون اظہار ایمانی میں جھوٹا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔